ایک دفعہ ایک بحری جہاز سمندر میں محو سفر تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز پر بہت زیادہ لوڈ ہے، ہمیں یہ لوڈ کم کرنا پڑے گا۔ سب تاجروں نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ جس کا سامان سب سے زیادہ ہے اس کو سمندر میں پھینک دیں گے تو جہاز کا لوڈ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ کیونکہ زیادہ تر سامان ایک نئے تاجر کا تھا، اس لیے اس نے اعتراض اٹھایا کہ سارا سامان میرا ہی کیوں، سب کا تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے۔ کیونکہ وہ تاجر نیا تھا اور پرانے سارے تاجروں کا ایک گروہ تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ اب سمندر کی موجیں اس نئے تاجر کے ساتھ کھیلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ساحل پر پایا جو کہ جزیرے کا ایک ساحل تھا اور وہ جزیرہ بالکل ویران تھا۔ اس نے جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور چند لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی اور وہاں ایک جھونپڑی بنا لی جس میں وہ رہنے لگا۔ کیونکہ دور دور تک کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے چند دن وہ رہا وہاں اور وہ جزیرے پر موجود خرگوشوں کا شکار کرتا اور اپنے دن گزارنے لگا۔ ایک دن وہ ایسے ہی جنگل میں لکڑی اکٹھے کرنے کے لیے گیا تو پیچھے اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اس کے پہنچنے تک ہی اس کی جھونپڑی جل چکی تھی۔ یہ رات کا ٹائم تھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا اور اللہ سے یہ شکایت کرنے لگا کہ تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، میں نے شکایت نہیں کی، میرے پاس صرف یہ ایک جھونپڑی بچی ہوئی تھی، اس کو بھی تو نے جلا دیا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ وہ فریاد کر کے اپنے دل کی بڑاس نکال کر سو چکا تھا۔ صبح ایک جہاز کے شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ساحل کی جانب ایک ریسکیو جہاز آ رہا ہے۔ ریسکیو جہاز جب اس کے قریب آ کر رکا تو عملے کے افراد نے اس کو ریسکیو کیا اور لے کے جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس جزیرے میں کیسے پایا؟ تو انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ رات کو معمول کی گشت پر ہم کافی دور سے جا رہے تھے تو ہمیں اس غیر آباد جزیرے پر آگ دکھائی دی تو ہمیں شک پڑا کہ کوئی انسان مدد کا منتظر ہے۔ تب اللہ کی حکمت اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی وہ اس حیرانی سے نہیں نکلا تھا کہ عملے کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس جزیرے پر کیسے پہنچے ہیں۔ جب اس نے اپنی داستان سنائی کہ اس طرح مجھے ایک تاجروں کے گروہ نے سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا تھا، تو عملے کے ایک رکن نے اس کو بتایا کہ جس جہاز سے آپ کو نیچے پھینک دیا گیا تھا وہ جہاز کچھ ہی دوری پر جا کر سمندر برد ہو گیا تھا اور سارے تاجر بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ تو تب اس کے ذہن میں یہ ساری بات آئی کہ کیسے اللہ رب العزت نے صرف اسے بچانے کے لیے سمندر میں تاجروں کے ہاتھوں پھینکوایا، پھر وہ تمام تاجر ہلاک ہو گئے، پھر اسے جزیرے تک پہنچایا، وہاں اس کی خوراک کے لیے خرگوش بھیجے، پھر اللہ کے حکم سے اس نے جھونپڑی بنائی، تو جو جھونپڑی بھی جلی تو وہ اس لیے کہ اس کو ریسکیو کیا جا سکے۔ تو بعض اوقات ہم انسانوں کے اوپر ایسی بہت سی مشکلات آتی ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اللہ سے شکوے اور شکایت کرنے لگ پڑتے ہیں، تو اللہ ہمارے حق میں شاید کوئی بہتر سے بہتر فیصلہ کرنا چاہتا ہو، اس لیے ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔